گنڈاپور ٹکٹ کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا تھا، اور آگے مزید جو ہے نا وہ مجھے وزیر اعلیٰ کے جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ 3 کروڑ۔ ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نے سوال کیا کہ میں 2020 کے الیکشن میں پی ٹی آئی میں گیا تھا اور پھر واپس آیا، تو وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے دوران بہت جلد بازی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے الیکشن کمپین کے دوران۔ جیسے حافظ صاحب نے خود بھی کہا کہ میں اس وقت میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جو انہوں نے نہیں مانی، پھر میں الیکشن لڑ رہا تھا آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے، اور اسی دوران ہمارے محترم سید جعفر شاہ صاحب مرحوم وفات ہو گئے، اور اسی گنڈاپور نے مجھے اسلام آباد بلایا اور مجھے کہا کہ فوری طور پر پی ٹی آئی جوائن کر لو۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم اس الیکشن کو پوسٹپون نہیں کروانا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جعفر شاہ کا متبادل کینڈیڈیٹ ہو، تاکہ ہم الیکشن کمشنر کو بتا دیں کہ الیکشن کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے جا کے لوگوں سے مشورہ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فوری طور پر جوائن کر لو۔ پھر میں نے جوائن کیا، تو اگلے دن اس کا میسنجر، اس کا جو ایجنٹ تھا وہ میرے پاس آیا، پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا، تو میں نے اسی وقت خدا حافظ کر کے وہاں سے میں واپس چلا آیا۔ میں نے کہا کہ میں ایسی پارٹی میں نہ میں الیکشن لڑنے کا خواہش مند ہوں، نہ مجھے ایسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید ورکس کا منسٹر رہا ہے، اس نے بہت زیادہ رشوت لی ہوگی اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا، اور یہ ہمیں بہت زیادہ پیسے دے دے گا۔ میں نے کہا میں پیسے دے کے نہ ٹکٹ لیتا ہوں، نہ میں اسی پارٹی میں جاتا ہوں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، 1 دن کے لیے میں پی ٹی آئی میں گیا تھا، اور اس کے بعد آ کے میں نے واپس آزاد حیثیت میں ہی الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور میں 100% جیت سکتا تھا یہ الیکشن اگر یہ 1 ہفتہ پوسٹپون نہیں ہوتا۔ اگر جنرل الیکشن کے ساتھ ہمارے حلقے میں بھی الیکشن ہوتا تو میں نے جیتنا تھا ہر صورت میں، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ لیکن جعفر شاہ کی وفات کے بعد ہمارا الیکشن جو ہے وہ 1 ہفتہ پوسٹپون ہو گیا، تو یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کا، بیوروکریسی کا، پولیس کا، ہر ایک کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے، ہر ایک کو گنڈاپور نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں وزیر اعلیٰ بناتا ہوں اگر جا کے ڈاکٹر اقبال کو ہرایا تو وہ سارے آ کے میرے حلقے میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، ہر کمیونٹی کے اندر ان کے آدمی بھیجے، پستور والوں کے پاس، منزا والوں کے پاس، نگر والوں کے پاس، جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھیج کے رات دن انہوں نے وہاں پہ کام کیا میرے خلاف، اور اس کے باوجود بھی میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ میں اکیلا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی باہر سے سپورٹ نہیں تھی، اس کے باوجود میں اکیلا لڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ میں 2nd پوزیشن میں اگرچہ ہار گیا، لیکن ان کا مقابلہ کر کے ہار گیا۔ میں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مشکل سے اپنے میں تو تنخواہ پہ گزارا کرنے والا آدمی ہوں، میں نے 5 سال ورکس کا منسٹر رہا ہوں، میں نے صرف تنخواہ پہ گزارا کیا، میرے پاس ایسا کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے کہ میں کا جو پاکستان میں حال ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، تو یہاں پہ بھی وہی ہوگا ان کا، اور کیا یہاں پہ کوئی نہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں ابھی بڑا ٹائم ہے، 2 سال مزید رہتے ہیں، تو اس دوران میں کون کینڈیڈیٹ آتے ہیں۔ میں دیکھو مجھے آفر ہوئی تھی پی ٹی آئیز کی طرف سے بھی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں میرے موبائل کے اندر ادھر ان کی وہاں سے کال آئی تھی، پہلے بھی مجھے کال کیا تھا انہوں نے، لیکن میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا دیکھو ایک دفعہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اب میں دوبارہ تمہارے پاس آنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار، کوئی شرط میں نے ان کے ساتھ نہیں رکھی ہے۔ اپنی پارٹی ہے، میں نے جیسے بتایا میں 89 سے 30 سال اس پارٹی کا
رہا ہوں، سوائے وہ درمیان میں چھوٹا سا ایک بریک آ گیا تھا، اس کے علاوہ میں اس پارٹی میں 30 سال سے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے ایک آدمی ایک گھر میں 30 سال رہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دعوت ملی تھی اور بہت دفعہ دعوت ملی تھی، ایک دفعہ نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دعوت، لیکن انسان کا جہاں پہ دل خوش نہیں ہو ادھر نہیں جانا چاہے۔ ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے یا فلانا، جس کو بھی ٹکٹ دے دیں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جتائیں گے۔ جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا کہ میرے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر ان فون پہ، اور میں ان کو یہی چیزیں جو ہے نا ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ مسائل، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ مطلب اس کا کوئی حل نہ نکلے یا کوئی، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں گے، کر کے ہم ان کو بھی واپس لانے کی کوشش